ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فاصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل من أبى قال من أطاعني فقد دخل الجنة من عصاني فقد أبى. اللہ مالک الملک احکم الحاکمین ہم پر بے شمار احسانات انعامات فرمائے. زمین و آسمان، چاند سورج ستارے، ندیاں نالے، پہاڑ سمندر دریا، لہلاتی کھیتیاں، پکے ہوئے باغات، گھر بار بیوی بچے، دیکھنے کے لیے آنکھیں، سننے کے لیے کان، اللہ نے اتنے انعامات احسانات فرمائے جن کو ہم گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کے احسانات میں، انعامات میں سب سے بڑا انعام، سب سے بڑا احسان ہدایت کی دولت ہے، ایمان کی دولت ہے، دین کی دولت ہے، صراط مستقیم کی دولت ہے، قرآن حدیث کتاب و سنت، قال اللہ قال الرسول، فرمان خدا فرمان مصطفیٰ. یہ سب سے بڑی نعمت احسان ہے. اس جیسی کوئی نعمت نہیں، کوئی احسان نہیں. یہ وہ انمول موتی اور ہیرا ہے جس کی قسمت میں ہو گیا دنیا بھی بن گئی آخرت بھی. زمین کی پشت پر اور نیلے آسمان کی چھت کے نیچے قرآن مجید کے بعد تمام مسلمانوں کے نزدیک صحیح ترین کتاب بخاری شریف، جس کو حفظ و اتقان کے امام رئیس الفقہاء والمجتہدین، سنت اور حدیث کا چوکیدار محافظ، آیت من آیات اللہ، امیر المومنین فی الحدیث، حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے 16 سالہ کی محنت شاقہ کے بعد مرتب فرمایا. اپنے آئے پگانے آئے غیر مسلم پرکھا بخاری کی راویوں کو، اساتذہ کو، ان کے سفروں کو، میلانات کو، طبیعتوں کو، ان کے شاگردوں کو پرکھ کے اور ایک ایک حدیث کی چھان بین کر کے سب نے ہاتھ کھڑے ہو کے کر کے کہہ دیا اصح الکتب بعد کتاب اللہ، کہ قرآن مجید کے بعد صحیح ترین کتاب بخاری شریف. اس کے اندر حدیث موجود ہے. جرت و شجاعت کے امام، مسلمانوں کے نامور سپہ سالار، کاتب وحی، قبرصی رومی غنڈوں کے لیے موت کا پیغام. حضرت امیر المومنین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بحری جنگ کے موجد سب سے پہلے بحری بیڑا بنانے والے، وہ روایت کرتے ہیں کہ سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، امام المجاہدین، رہبر و رہنما، مقتدا و پیشوا، امام اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم، رہبر اعظم، محسن اعظم، مجاہد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دو پیارے ہونٹوں اور میٹھی زبان سے، موتیوں سے قیمتی، پہاڑوں سے ٹھوس، یہ ارشاد فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. جس آدمی کے ساتھ اللہ بھلائی کا، بہتری کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو اپنے دین کی سمجھ دیں. دولت کی ریل پیل، سونے چاندی کے ڈھیر، برادری کا جتھا، بیٹوں کی فوج، دنیا کی سج دھج کرو فر، دکانوں کی مارکیٹ، گاڑیوں کا بیڑا، کوٹھی بنگلہ کار، وزارت، مشاورت، دنیا کی ہر چیز مل جائے، یہ گارنٹی نہیں کہ مولا راضی ہے، لیکن صراط مستقیم ایمان نصیب ہو جائے، آخرت کی فکر، قبر کے اندھیروں کو روشن کرنے کی اس کو سوچ اور فکر پڑ جائے، پل صراط کا قائم ہونا، نبیوں کا نفس و نفسی پکارنا اور اللہ کے پاس جانا، حساب کے کولوں میں جب اللہ نے نچوڑنا ہے، میں نے اپنی جوانی مال کمانے خرچ کرنے کا، وہاں جو ہے وہ حساب دینا ہے. جس کو اس پیشی حساب کتاب کا ڈر لگ گیا، فکر ہو گئی، آنکھیں کان، گھر بار، بیوی بچے، مال کمانا، خرچ کرنا، لباس، شکل و صورت، شادی گمی کو اپنے کو درست کر لیا، یہ گارنٹی ہے کہ مولا اس پر راضی. اب ہدایت ہے کیا؟
ہدایت کس کو کہتے ہیں؟ دین کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جب ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو بھیجا اس وقت یہ فیصلہ کر لیا تاکہ دنیا میں جھگڑا نہ ہو. اللہ نے فرمایا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کہ آدم آپ جا کر زمین پر رہیں, آپ کا رہن سہن ٹھکانہ بسیرا زمین پر ہے, آپ کا اور آپ کی اولاد کا. اللہ نے یہ کوئی پابندی نہیں لگائی کہ روٹی گوشت سے کھانی ہے یا سبزی سے, ہماری مرضی. اللہ نے یہ پابندی نہیں لگائی کہ جھونپڑا مکان بنا کے رہنا یا کھلے میدان, تمہاری مرضی. اللہ نے یہ پابندی نہیں لگائی کہ کپڑا سلا ہوا پہنا سلا, تمہاری مرضی. لیکن دین کیا ہے, ایمان کیا ہے, شریعت کیا ہے, ہدایت کیا ہے, نیکی کیا ہے, حق کی راہ کیا ہے, نماز کا طریقہ, نیاز, روزہ, حج, درود, وظیفہ, شادی, کمی, معیشت, معاشرت کیا ہے. اے آدم تو نے اور تیری اولاد نے اپنی عقل سے, سوچ اور فکر سے, اپنے قول فتوے سے, اپنے رسم و رواج سے, سیٹی کے تقاضے سے اس دین ہدایت کو طے نہیں کرنا, متعین نہیں کرنا. تو بھی پابند اور تیری اولاد بھی پابند ہے. میں ہدایت آسمان سے اتاروں گا کیونکہ مذہب آسمان سے آتا ہے, پنچایتوں میں شخصیات اور شہروں میں نہیں بنتا. اللہ نے یہ وعدہ پورا کیا. کئی انبیاء رسول اللہ علیہ وسلم لوگوں کی ہدایت کے لیے, اور سب سے آخر میں نبیوں رسولوں کے سردار, فہم و فراست کے امام, فصاحت و بلاغت کے بادشاہ, صورت میں اجمل, سیرت میں اکمل, اخلاق میں افضل, حسن و نسب میں اشرف, بیان میں افصاح, پوری دنیا میں معزز, مکرم, مصفہ, مطہر, جن کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلے. اللہ نے ان کو بھیجا. پوری دنیا کی فہم و فراست, دانش مندی, خرد, شعور, عقل جہاں ختم ہوتی ہے محمد رسول اللہ کی شروع ہوتی ہے. ظاہری باطنی خوبیاں دے کے بھیجا. نبیوں رسولوں کا سردار, نبوت, رسالت, وحی والا سلسلہ ان پہ ختم کر اور ان پر اپنی پاک کلام, ٹھوس کلام قرآن مجید جو وسعت میں, گہرائی میں, حکمت میں, دانش مندی میں, دنیا کے مسائل حل کرنے میں دنیا میں سب سے اہم, اتم, لاجواب, بے مثال جامع کتاب, اور اس کی تفسیر شرع کا حق قرآن والے محمد رسول اللہ کو دیا صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن اترتا گیا, محمد تفسیر کرتا گیا اپنے قول سے, فعل سے, عمل سے, تقریر سے, تائید سے, رو کے, ہنس کے, سو کے, جاگ کے, سفر کر کے, معاملہ کر کے, طے کر کے, مال کما کے, خرچ کر کے, نماز پڑھ کے, بیوی سے گفتگو کر کے بتا گیا امت کو. سارا دین مکمل ہو گیا اور اللہ نے ایت اتار دی, الیوم اکملت لکم, میں نے دین مکمل کر دیا. تو کلمے میں تو کا ذکر اللہ رسول, خطبے میں تو کا ذکر اللہ رسول, اتحیات تشہد میں تو کا ذکر اللہ رسول, اذان میں تو کا ذکر اللہ رسول. قرآن میں اطیع اللہ و اطیع الرسول, یا بات مانو اللہ کی یا بات مانو رسول کی. اور قبر کے سوال جواب میں بھی یہی سوال ہوگا, مشکل کشا حاجت روا کس کو سمجھتا تھا, ہادی رہبر رہنما کس کو سمجھتا تھا. دین یہ ہے. عزت سب کی کرو, بڑوں کا احترام کرو, بڑوں کا ادب کرو, چھوٹوں پہ شفقت کرو, پیار محبت سے رہو, دنیا کو اتفاق اور اتحاد کا گہوارہ بنا دو, امن و سکون کو عام کر دو. اسلام سلامتی, ایمان امن سکھاتا ہے, اخوت, بھائی چارہ, ہمدردی کی فراہم کر دو. لیکن دین کیا ہے, ہدایت کیا ہے, نیکی کیا ہے, ثواب کیا ہے, نماز کیا ہے, درود کیا ہے, وظیفہ کیا ہے, یہ شادی غمی کیا ہے, سیاست, معیشت, معاشرت کیا ہے, شکل و صورت, لباس, گھر کا ماحول, مال کمانا, خرچ کرنے کا طریقہ کیا ہے, دعوت و تبلیغ کیا ہے, جہاد و قتال کیا ہے, اور دنیا میں رہنے کا طریقہ کیا ہے, اور آخرت بنانے کا طریقہ کیا ہے. یہ کسی کی باپ کی جاگیر نہیں, نہ کسی کی نانی اماں کا مذہب ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں اتاروں گا اور محمد رسول اللہ سمجھائیں گے وہ دین. یہ معاملہ طے ہو گیا پہلے سے ہی, اور اب اس کی روشنی میں ہمارے پاس قرآن ہے اور حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ. میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک رب کا قرآن اور ایک میرا فرمان. دنیا میں بے حیائی کے طوفان, شرک و بدعت کی آندھیاں, گمراہی کے جھکڑ چلیں گے, جو کچھ ہو, لیکن میں محمد گارنٹی دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان دو چیزوں کو پکڑے رکھو گے, قرآن اور حدیث. نہ ایک صرف قرآن, اور نہ قرآن حدیث کے بعد تین, دو, بس دو, قرآن اور حدیث, کتاب و سنت. اور اللہ نے یہ معاملہ بھی آسان کر دیا کہ انسان حجتی بڑا ہے, یہ بڑی حجتیں کرتا ہے, تو قیامت کے دن اللہ کے سامنے حجت کر, یا اللہ میں کیا کرتا, کوئی کچھ کہتا تھا, کوئی کچھ کہتا تھا, یہ وہ کہتا, اللہ کہتا سب کو چھوڑ,
تیری زبان کون سی تھی؟ اردو تھی، سنسکرت تھی، انگریزی، فرانسیسی تھی، بنگلہ، پشتو. تیری زبان کے اندر میرے قرآن کا ترجمہ بھی تھا اور میرے پیغمبر کے فرمان کا ترجمہ بھی تھا. تو ہی ناداں چند کلیوں پہ قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں لاجے تنگی داما بھی تھا. یہ پلاٹ، وہ دکان، آگے وہ دکان، 6 ماہ کے بعد وہ دکان، سال ڈیڑھ کے بعد وہ کونا بھی لپیٹنا ہے، وہ ڈرائنگ روم، ادھر یہ کمی، یہ دیوار، پھر اے لائیں گے، گھر میں فلاں مشین کی کمی ہے، اس کے اتنے سوٹ لانے، بیٹے کا بیٹی کا مسئلہ، وہ سونا ادھر سے چاندی، ادھر سے ٹھیکہ زمین، تو اسی چکر میں پڑتا رہے اور اللہ تجھے دین دے دے. ناممکن. دنیا اللہ ہر ایک کو دیتا ہے. کوئی مانگے اس کو بھی، کبھی بغیر مانگے بھی دنیا مل جاتی ہے. کوئی محنت کرے اس کو بھی کبھی بغیر محنت کے. لیکن دین، ایمان، ہدایت، صراط مستقیم نہیں ملتا، نہیں ملتا، نہیں ملتا بغیر طلب کے، تڑپ کے، تحقیق کے، ریسرچ کے، جستجو کے، رونے کے، گڑگڑانے کے، گریہ داری کے، بغیر مانگنے، محنت کرنے کے دین نہیں. یہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی سب ٹھیک ہے، وہ بھی کہتا ہے جی سب ٹھیک ہے، اور یہ کہتا ہے جی آپ کو لگا رہے، اور یہ کہتا ہے جس بات کا پتہ نہ ہو وہ نہیں پوچھتے. ساری جہالت والی باتیں. کوئی کچھ تو کوئی لگا رہے، اللہ بھی کہتا ہے لگا رہے. وہ کہتا ہے کچھ نہیں ہوتا، وہ کر لیتا ہے، بس میں ابھی تو جوان ہوں، بس میں اس رمضان میں ابھی میں ٹھیک ہونے میں نے بالکل موسم میرے اندر میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے مجھے، آپ مجھے دیکھیں گے، میں کرتا رہے گا، ریلا کے جان کھینچ لے گا، چھٹی اگلوں کو بھی پچھلے گئی، چل شیڈول بنائے تھرے کے تھرے رہ جائیں گے. دیکھ اسلام جیسا تجھے دین نہیں ملے گا. رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے سو، خراٹے لے، آرام لے، اے سی میں، ٹھنڈک میں، اور فرشتے مقرر ہیں، اللہ نے کہ اس کی نیکیاں لکھو دیکھیے اس کی. ایسا بھی دین تجھے ملے گا کہ تو نماز پڑھ کے جائے، اللہ کو یاد کر کے صبح یا جس ٹائم تو جا کے کاروبار کا کر اصول ہیں کچھ، ہاں جی، حلال کی جستجو کر، سچ جھوٹ کا دو خیال رکھ، تو کما رہا ہے اپنی بیوی بچے کے لیے، اور تجھے جو ہے اللہ تعالیٰ اجر اور ثواب دے. تو تاجر، تیرا مقام کیا ہے؟ پتہ ہے تجھے کیا تیرا مقام؟ اللہ نے قرآن مجید میں تہجد کی نماز جو فرض کی تھی اس کو جب کینسل کیا نا، سورۃ مزمل میں تہجد کی نماز فرض تھی، 1 سال فرض رہی، جب اللہ نے اس کو کینسل کیا نا، اور اللہ نے بتایا کہ میرے بندو میں تمہاری مجبوریوں کو یا تمہارے عذر یا تمہاری مصروفیات کو جانتا ہوں، کہا وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ. تم میں سے کچھ تاجر ہیں جنہوں نے تجارت کے لیے سفر کرنے، مصروفیات، مشغولیات، بھاگ دوڑ، معاملات، لین دین، ٹیلی فون، اس سے معاملہ آنا جانا، تمہاری یہ مصروفیات ہیں میرے بندو. اور مجاہد ہیں کچھ، اللہ نے تمہیں مجاہدوں کے ساتھ ذکر کیا، حق حلال کر دے تلاش کرنے والا، 5 ٹائم کی نماز کی پابندی، ہاتھ زبان سے کسی کو تکلیف نہ دے، یہ اور اللہ کی راہ میں لڑنے والا برابر. اللہ نے ان کو برابر کر. رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء. سچا تاجر، امانت دار، جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا میں اعلان کرتا ہوں وہ نبیوں کے ساتھ، صدیقوں کے ساتھ اور شہیدوں کے ساتھ. بس کچھ اصول اپنا، تیری دکان بھی نیکی، تیرا آنا بھی نیکی. ہندو مت، جین مت، بدھ مت، عیسائیت، یہودیت میں اس چیز نہیں ہے. جو بھی وہ نیکی سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ دین یا دنیا، یہ اسلام ہے. جو تجھے آج میں بھی کہتا ہوں میرے بندے مانگ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ، رب خود سکھاتا ہے یہ مانگ میرے بندے، یا اللہ میری دنیا بھی اچھی کر، میری آخرت بھی اچھی کر. میرے بندے ان لنا للآخرۃ والاولیٰ، دنیا بھی میرے پاس ہے، آخرت بھی میرے پاس. دنیا بنانی ہے تب بھی میرے ساتھ رابطہ کر، یہ اللہ کہہ رہا ہے، اور آخرت بنانی ہے تو میرے ساتھ رابطہ کر. ایسا دین ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا، ہمیں نصیب کیا. یہ ہماری پھر بدبختی ہوگی نا، ہم کہیں دیکھی جائے گی دیکھی جائے گی. 20 سال پہلے جھوٹ بولتا تھا اب بھی بولتا ہے، 15 سال پہلے حرام کہتا تھا اب بھی کہتا ہے، جس کو پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اچھا لگ سکتا اب بھی ہے. وہی جھوٹ، وہی غیبت، وہی دھوکہ، وہی فسق و فجور، وہی فحشی و ریانی، وہی گندی تصویریں، وہی ہندوؤں کا کلچر، وہی یہودیوں کی بول چال، وہی بیٹی کا تنگ لباس، وہی بیوی کا تنگ لباس، ٹیٹ اور بریک اور فیشن اور گد. دیکھی جائے گی دیکھی جائے گی. رب بھی کہتا ہے دیکھی جائے گی، پھر دیکھی جائے گی، دیکھی جائے گی تو دیکھی. اللہ ہمیں ہدایت دے اور فیصلہ کرے. زندگی 3 سانس ہے، ایک گزر گئی وہ گیا، ایک نے آنا ہے اس کی گارنٹی. ایک میں فیصلہ کر، رحمان کے کیمپ میں جانا ہے یا شیطان کے. اور اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے میرے بندے انا ہدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے تجھے 2 راستے دکھا دیے، یہ خیر کا، یہ شر کا، ہدایت کا، یہ گمراہی کا، یہ سچ کا، یہ جھوٹ کا، یہ حق کا، یہ باطل کا، یہ رحمان کی لین شیطان کی، یہ جنت کا راستہ جہنم کا. اور سوچنے کے لیے کھوپڑی دے دی کہ اس کو اختیار کر
اور چاہے اس کو اختیار کر. نہ زبردستی ادھر ہے نہ زبردستی ادھر ہے. مسجد میں جائیں تو دھکے نہیں پڑتے, سینے میں جائیں تو ٹانگ نہیں ٹوٹ جاتی. جدھر تیرا دل ہے میرے بندے جا, نہ زبردستی ادھر ہے نہ زبردستی ادھر ہے. سوچ تیری, فکر تیری, ارادہ تیرا, نیت تیری, اور عمل تیرا, قول تیرا, فعل تیرا. میں نے جگہ اور میں نے تاریخ اور وقت لکھ لیا ہے. کل قیامت کے دن تیرے سامنے آ جائے گا, اچھا تو اچھا, برا تو برا. میں نے اس وقت آپ کے سامنے ایک سورت پڑھی ہے قرآن مجید کی اور ایک حدیث پاک پڑھی ہے. ان کا مطلب مفہوم عرض کرنا ہے, کیونکہ یہ بنیاد ہے قرآن اور حدیث, کتاب و سنت. اور ہم اپنے دنیا بھی کریں, کام بھی کریں, لیکن اس کو ساتھ رکھیں. یہ ضروری ہے. کیوں؟ اگر اللہ نہیں, رسول نہیں, ایمان نہیں, تقوی نہیں, آخرت کی سوچ نہیں, نماز کی پابندی نہیں, اور سچ جھوٹ کا امتیاز نہیں, پیسہ پیسہ, ادھر اس سے لڑ, اس سے بڑھ, دھوکہ, فراڈ, جھوٹ, 2 نمبر, سارا چل رہا ہے, یہ کر رہا ہے, اس چکر میں پڑا ہوا ہے اور اس میں, تو یہ دنیا مردار اور اس کے طلب کرنے والے کتے. اگر پہلے اللہ, پہلے رسول, نماز کی پابندی, حق حلال کا خیال, مستحقین کا خیال, زکات دینا, عشر دینا, کا نعمت, مال نعمت, احسان. وہ غریب صاحب آئے نا, انہوں نے کہا جناب یہ جو امیر ہے نا, ہم نماز پڑھتے ہیں تو وہ بھی پڑھتے ہیں, ہم نیکی کا کام کرتے ہیں تو وہ بھی کرتے ہیں. اب وہ صدقہ خیرات کرتے ہیں, جہاد میں چندہ دیتے ہیں, وہ پیسے والے کام ہم نہیں کر سکتے. تم 33 دفعہ سبحان اللہ, 33 دفعہ الحمدللہ, 34 دفعہ اللہ اکبر کے ساتھ مل جاؤ گے. خوش ہو گئے, پڑھتے رہے. کچھ دنوں کے بعد امیر صاحبہ کو بھی پتہ چل گیا, انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر. انہوں نے کہا جی اب انہوں نے پڑھ لیا, پھر ہم سے آپ نے, میں کیا کر سکتا ہوں, اللہ کا فضل ہے جو اللہ نے اس کو دیا, اور یہ بہت بڑا خوش نصیب ہے جو اس جو ہے پیسے اور مال جو اللہ نے اس کو دیا ہے, اس سے وہ جہنم کے انگارے ٹھنڈے کر سکتے. ہاں, دینا تو اللہ نے ہر ایک کو ہے, لیکن وہ کتنا خوش نصیب ہے جس کے ذریعے کسی کو ملتا ہے, اس کو مفت میں درمیان میں اللہ نے واسطہ بنا کے ثواب دے دیا. تو میرا مطلب ہے فکر کرو. اسلام یہ نہیں کہتا مسیطڑ ہو جاؤ سارا, نہیں, اچھا کھاؤ, اچھا پہنو, دوست احباب میں رہو, بیوی بچوں میں رہو. یہ دنیا تمہارے لیے اللہ نے, قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده والطیبات, یہ ساری زینتیں اور ساری رونقیں تمہارے لیے. بس 5 ٹائم نماز پڑھو, ہاتھ زبان سے کسی کو تکلیف نہ دو. امت مسلمہ کا فرد ہونے کی حیثیت سے اس دین کو غالب کرنے کے لیے جو کچھ آپ سے ہو سکتا ہے, زبان سے, جان سے, مال سے, واللہ مال سے کرو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں باقی کچھ کمی رہ جائے گی, میری رحمت آ جائے گی, بیڑا پار آ جائے گا. سورت یہ مکی ہے, کیونکہ قرآن کی کچھ صورتیں مکی ہیں, کچھ مدنی. مکی کا مطلب ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے جو قرآن نازل ہوا اس کو مکی کہتے ہیں, اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوا اس کو مدنی کہتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو مدینہ میں نہیں تھے, جب مدینہ میں تھے تو مکہ میں نہیں تھے. ہر وقت ہر جگہ نہیں تھے. مکی مدنی یہ قرآن کی تقسیم کا مطلب ہی ہے کہ جب مکہ میں تھے تو مدینہ میں نہیں تھے, جب مدینہ میں تھے تو مکہ میں نہیں تھے. آپ نے ہجرت کی, اس کا مطلب ہے پہلے وہاں نہیں تھے, معراج ہوا آسمانوں پر گئے, یعنی کہ وہاں نہیں تھے. مکی صورت ہے. اللہ فرماتے انا اعطیناک الکوثر, یہ تانے دیتے ہیں, تشریح دیتے ہیں, آپ کو برا بھلا کہتے ہیں, آپ کا مقام گرانے کی کوشش کرتے ہیں. نبی پریشان نہ ہو, ہم نے آپ کو کوثر دے دی, ہمارا تعلق آپ سے اور آپ کا تعلق ہمارے ساتھ, پریشان کیوں ہوتا ہے؟ کوثر کیا ہے؟ الکوثر نہر اعطانی ہے ربی فی الجنہ, کوثر جنت میں نہرے جس سے 2 نالے میدان معاشر میں آئیں گے, حوض میں گریں گے. حوض کا معنی تالاب, حوض کوثر وہ تالاب جس میں 2 نالے جنت کی نہر کوثر سے آ رہے ہیں. انا اعطیناک الکوثر, نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا فرما. آپ جیسا کون ہو, کیوں پریشان ہوتے ہیں ان کے تان و تشنیع اور ان کی باتوں سے؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تفسیر کی, کیوں قرآن جس پہ نازل ہوا, حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ زکیہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جس کے بسترے پہ وحی آتی تھی, جبریل آتا تھا, جس کو جبریل کے سلام آتے تھے, اور جس کی برات میں قرآن نازل ہوا, جس نے ہر وقت نبوت اور رسالت سے فیض حاصل کیا, وہ عائشہ بھی کئی ایتوں کا معنی نہ سمجھ سکی جب تک رسول اللہ نے نہ سمجھایا. عدی حاتم طائی کا لڑکا نہ سمجھ سکا. اس کا مطلب ہے جغرافی, سائنس, عربی, فساد, بلاغت, اقوال, فتوے, سوسائٹی, برادری, رسم و رواج,
کہ زور پہ قرآن کی آیت کا معنی طے نہیں ہوگا. قرآن کی آیت کا وہی معنی معتبر ہے جو محمد کی کچہری میں طے ہوا. صلی اللہ آپ نے فیصلہ کیا الکوثر نہر آتانی ربی فی الجنہ. کوثر ایک نہر ہے جو میرے رب نے مجھ کو جنت میں عطا کی. پھر آپ نے اس کا تعارف کرایا. یہ دنیا کی نہریں ہیں نا تو ان کے کناروں پر تو بڑی بڑی مٹی کے ٹیلے اور ڈھیر ہیں, لیکن کوثر ایک نہر ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی بلڈنگوں بڑے بڑے مکانوں جیسے موتیوں کو خالی کر کے کوثر نہر کے کنارے پر ٹکا دیا ہے. انا اعطیناک الکوثر, نبی ہم نے آپ کو کوثر تھا. اور اس کے پانی کا آپ نے بیان کیا, دودھ سے سفید, شہد سے میٹھا, کستوری سے خوشبودار, اور اس پانی میں قوت, تاثیر, مٹھاس, کشش, اور اس کے اندر طاقت یہ ہے کہ جس خوش نصیب کو 50,000 سال کا لمبا چوڑا دن گرمی اور کا شدت کا لوگ پسینے میں غوطے کھا رہے ہیں, قیامت کا جس خوش نصیب کو وہاں سے حوض کوثر سے پینے کے لیے ایک گھونٹ مل گیا, 50,000 سال کے لمبے چوڑے دن میں دوبارہ پیاس نہیں. لذت کے لیے پیے, مزہ لینے کے لیے پیے, لطف لے, کوئی پابندی نہیں ہے. ہاں انا اعطیناک الکوثر. اب آپ کیا کریں؟ فصلی لربک وانحر, آپ رب کا شکریہ ادا کریں. نمازیں بھی رب کے لیے پڑھیں اور قربانیاں بھی رب کے لیے کریں. عبادت کی بڑی دو قسمیں ہیں, بدنی, مالی. تیری بدنی عبادتیں بھی اللہ کے لیے ہو اور تیری مالی عبادتیں بھی اللہ کے لیے. آپ نے بدنی عبادت اتنی کی, نفل پڑھتے تھے پاؤں پھول جاتے. حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ زکیہ مطہرہ رضی اللہ تعالی نے عرض کی کہ جناب آپ کیوں اتنی تکلیف اٹھاتے ہیں, اللہ نے آپ کے اتنے درجے بلند کر دی. عائشہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں, ان کو شکر کی اتنی فکر, ہمیں فرض کی نہیں فکر. اور قربانی اتنی کی کہ ایک موقع پر رسول اللہ نے 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دیے. فصلی لربک وانحر, تیرے سجدے بھی اللہ کے لیے ہوں, تیری نظر نیاز بھی اللہ کے لیے ہو, تیری بدنی عبادتیں بھی اللہ کے لیے ہوں, تیری مالی عبادتیں بھی اللہ کے لیے. اور یہی بات اللہ نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمائی, قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. نبی تو پوری دنیا میں اعلی افضل ہے, نبی اور رسولوں کا سردار ہے. بتا دے ان کو اپنا عقیدہ, بتا دے ان کو اپنا عقیدہ, اپنی پوزیشن واضح کر دے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں, رکوع کرنا, سجدہ کرنا, قیام, سجود اور ہاتھ باندھنا اور خشوع خضوع, رونا گڑ گڑانا, سوال کرنا, فریاد پوری کرانا, مدد مانگنا اور جو ہے گریہ زاری, منت سماجت, ساری نماز اور قربانیاں, بکرے, چھترے, نظر نیاز, کھانے تقسیم, میرا سب کچھ, محیا میری پوری زندگی, مماتی میری موت. باب ابراہیم علیہ السلام, بھائی موسیٰ علیہ السلام, کسی اور گدی درگاہ آستان, للہ سب کچھ میں محمد کا ایک اللہ کے لیے. سب اور جس کا عقیدہ رسولہ کے عقیدے سے مل گیا اس کا عقیدہ, اور جس کا عقیدہ ان کے عقیدے سے نہیں ملا اس کا عقیدہ ہی کوئی نہیں. للہ, اللہ کے لیے, رب العالمین, جو رب جہانوں کا, چرند پرند کا, درندوں کا, خشکی کی مخلوق, تری کی مخلوق, لا شریک لہ, جس کا کوئی حصہ نہیں, جس کو چاہے پوری دے, جس کو چاہے ادھوری دے, جس کو چاہے دے دے, جس سے چاہے لے لے. کسی کا چولہا جلا دے, کسی کا بجھا دے, کسی کشتی پار لگا دے, کسی کی ڈبو دے, سن لے گنہگار کی, سن لے, جواب دے دے, پیغمبر کو دے دے. اللہ الصمد, اللہ بے نیاز بے پرواہ, حاکم محکوم, خادم مخدوم, پیر مرید, امام مقتدی, مرد عورت, جوان بوڑھے, عالم جائے, شہری دیہاتی, عربی اجمی, سارے گدیوں درگاہوں آستانوں والے, زندے مردے کلندر سائیں, درگاہوں والے اکٹھے ہو کے اللہ کو کسی بات پر مجبور نہیں کر سکتے, نہ کسی کی طاقت کے آگے مجبور, نہ کسی کی محبت کے آگے مجبور. میں محمد کا سب کچھ اس کے لیے, صلی اللہ علیہ وسلم. فصلی لربک وانحر, نبی تیرے سجدے بھی رب کے لیے ہوں, تیری قربانیاں بھی رب کے لیے ہوں. اس کا مطلب ہے کہ نماز قیمت ہے کوثر کی, کیونکہ کوثر کے بعد اللہ نے نماز کا تذکرہ کیا. نماز قیمت ہے کوثر کی. نماز پڑھتا ہے کوثر سے پانی ملے گا, نماز نہیں پڑھتا کوثر سے پانی نہیں ملے گا. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے نماز میں رعایتیں دے دی, چھٹی نہیں دی. میں کھڑا نہیں ہو سکتا, بیٹھ کے پڑھ لیں, میں بیٹھ کے نہیں پڑھ, لیٹ کے پڑھ لیں, میرے کو سجدہ نہیں کر سکتا, اشارہ کر لیں, میں مسافر ہوں, 2 رکعت پڑھ لیں, مجھے پانی تکلیف دیتا ہے تیمم کر لیں, مجھے ہاتھ پلٹنا چپنا ہنگامی حال, تو 1 رکعت پڑھ دے, گرتے پڑتے اشارے سے, سواری پیدل, میں 4 کا ثواب لیتا. رعایتیں دے دی, چھٹی نہیں دی, چھٹی کوئی نہیں, نماز کوئی صورت نہیں چھٹی کی. کیوں, کیا وجہ؟ والذی خلق لکم ما فی الارض جميعا, اللہ کہتا ہے میرے بندے جو کچھ زمین میں سب میں نے تیرے لیے بنایا, تجھے میں نے اپنے لیے بنایا, تجھے میں نے اپنے لیے بنایا, تیرے دل کو میں نے اپنی محبت کے لیے بنایا. اور سجدہ, نماز,
یہ دلیل ہے میرے ساتھ محبت کی. اگر تو سجدہ کرتا ہے نماز پڑھتا ہے تو تجھ کو مجھ سے محبت ہے. اگر تو سجدہ نہیں کرتا نماز نہیں پڑھتا. حی علی الصلاح, آؤ نماز کے کام, کاروبار, بیوی بچے, میٹنگیں اور پروگرام, دوست احباب, گیم میں چیز چھوڑ نماز. اس کا مطلب ہے دل میں اللہ سے محبت. حی علی الصلاح, آؤ نماز کی طرف, اکڑ کے بیٹھا رہے. کوئی وہاں تاش کے پتوں پہ, کوئی گیگوں پر, کوئی سینما میں, کوئی وی سی آر پہ, کبھی بچوں میں, کوئی دوست احباب میں. اب کوئی لایا نہیں, میں 2 گھنٹے لایا نہیں اور نماز پڑھنے نہیں آ رہا. اس کا مطلب ہے جھوٹ بولتا ہے جب کہتا ہے مجھے رب سے محبت ہے. تجھے رب سے محبت ہوتی تو نماز نہ پڑھتا. 24 گھنٹے, 24 گھنٹوں میں 24 گھنٹوں 1 گھنٹہ بنتا ہے نماز کا 5 ٹائموں کا. وہ خالق ہے, مالک ہے, رازق ہے, کھلاتا ہے, پلاتا ہے, خوراک دیتا ہے, غذا دیتا ہے, سب کچھ اس نے پیدا کیا, دیا, گھر بار میں ہم شمار نہیں کر سکتے اللہ کی نعمتوں کو. پھر ہم اس کے بندے, اس کے نوکر. کہتے ہیں اس کی اپنی چیز ہے یار, جو مرضی استطاع اپنی چیز ہے, حالانکہ عارضی مالک ہے اور اللہ حقیقی مالک ہے. ہم اس کی ملک, پیداوار, اس کی مخلوق, اس کے بندے, نوکر, غلام. 24 گھنٹوں میں اگر 1 گھنٹہ عبادت کے لیے نہیں دے, لعنت ہے ایسی زندگی پر جو خنزیر سے بھی بدتر زندگی ہے. اس کا مقصد بھی کھانا پینا, سونا, جاگنا. اس کا مطلب یک یک کر کے اکٹھا کرو, رات کی اس کی حفاظت کے فکر, سو جا, پھر صبح اٹھو 11 بجے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح کی نماز نہیں پڑھتا اٹھتا, شیطان اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے اور یہ 4-5 بوتلیں چڑھا کے پڑے رہتے ہیں 11 بجے. عجیب نظام بن گیا, رات دن اور دن رات. کیا ہے یہ؟ اللہ اکبر. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اللہ مبارک بھی بکور امتی, اللہ میری امت کی صبح میں برکتیں ڈال دے. اور جہاں جو رزق کا وقت ہے, جو برکت کا, سارے سوئے, قوم ساری سوئی. اللہ معاف منا, کوئی راستہ پوچھ لو آدمی نہیں ملتا. اور یہ بھی معلوم ہے آپ کو کہ جو قومیں فتح کرتی ہیں نا وہ صبح کے ٹائم فتح کرتی ہیں. مجھے تو یہ ڈر لگا رہتا. عموماً تم تاریخ پڑھو, جب بھی کوئی قوم حملہ کرتی ہے کسی ملک میں فتح, وہ صبح کے ٹائم کرتی ہے. وہ ٹائم ہوتا ہوں اے ساری قوم, حکمران بھی سوئے, دین سے بھی سوئے, دنیا. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ نماز کی یہ پابندی, اس میں بدل بھی نہیں چلتا. نیابت, حج میں ایک آدمی پر حج فرض ہے, وہ نہیں جا سکتا. ایک آدمی پر حج فرض ہے, وہ نہیں جا سکتا, تو وہ دوسرے کو کرا دے, ہو جائے گا, جس نے پہلے کیا ہوا ہو. زکات فرض ہے, پارٹنر کو کہہ دے ساتھ, یار وہ پیسے بنتے ہیں زکات کے, تم دے دو, میں تمہیں بعد میں دے دوں گا, ہو جائے گا. روزہ ہے, سخت دائمی مریض ہے, بوڑھا عورت پر ایسے حوال ہے, وہ روزہ ہو جائے گا. لیکن نماز میں نیابت نہیں. فرمانبردار بیٹا جا رہا ہے اور وہ کہتا ہے فرمانبردار بیٹا کہ ابو میں جا رہا ہوں مسجد میں, میں جو جا رہا ہوں تو تمہاری 4 رکھتے نا, ابو بڑی گرمی ہے دوپہر میں نا, ہر حالت میں خود پڑھنی نماز. رسول کو معاف نہیں, جس کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھل, تو اور میں کس باغ کی مولی. اور بھی بہت دلائل ہیں, لیکن جتنی اس کی اہمیت ہے اتنے ہی لوگ دور. حج بہت کرتے ہیں, وہ حکومت بھی کہتی بس 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 بس, مان گئے مان گئے مان گئے. یہ بھی کہتی ہے بس بس. روزے بھی ماشاءاللہ سال بعد آتے ہیں نا, الحمدللہ رکھنے والوں کی کافی تعداد. زکات دینے والوں کو بھی الحمدللہ, سارے تو نہیں دیتے لیکن کمی نہیں ہے, یہ دین کے کام سارے چلتے. سب سے مصیبت پڑتی ہے نماز. کپڑے نہیں ٹھیک, کپڑے نہیں ٹھیک, کپڑے نہیں ٹھیک ہے, دل نہیں ٹھیک. اصل مسئلہ یہ کپڑے پلید, دل پلید ہے. قلوب مرض. مسلمان کو تو ہر وقت صاف ستھرا رہنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیشاب کے چھینٹوں سے عذاب ہوتا ہے, اوپر سے بڑی ٹیپ ٹاپ, یہ یورپین تہذیب ہے, ٹیپ ٹاپ خوشبو مہک آ رہی ہے, اور اندر گندے کپڑے کو پیشاب لگا ہوا ہے, بدن کو پیشاب. یہ انسانیت ہے جو تہذیب و ثقافت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے گا, اس جیسی ثقافت کو نہیں, اللہ کی قسم. اور 1 صدی میں ساری تہذیبوں کو ملیا میٹ کر کے بدو بھیڑوں اور بکریوں کے سوائے محمدی تہذیب کے جھنڈے پوری دنیا میں لہرا دی. یہ وہ تہذیب ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرا مطلب یہ ہے کہ نماز کی پابندی یہ بہت ضروری ہے. اور نماز کون سی؟ برادری والی, اور 10 سال سے جو مامی سے سیکھی تھی, وہ دادے سے, بابے سے, اور گاؤں والی نماز نا. اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا, وہ امام بنا, محمد مقتدی بنا, نماز سکھائی گئی. کہا ایسے گورنر کو ملنا ہے, وزیر اعلیٰ کو ملنا ہے, یار وہ تم جاتے رہتے ہو, ذرا بتاؤ کیا پروٹوکول ہے. وزیر اعلیٰ کا اللہ کا کوئی نہیں ہے, الٹی سیدھی حرکتیں کر, اور جی پتہ نہیں اللہ کو کون سا سجدہ منظور ہے. میں بتاتا ہوں کون سا, جو محمد رسول اللہ نے بتایا تھا وہ سجدہ منظور ہے. اس نماز کو تلاش کرو. پتہ ہی نہیں ہے. نماز میں ایک صحیح پکا مسئلہ ہے کہ نماز میں قبلہ رخ ہاتھ ہونے چاہیے جب انسان نماز شروع کرے. یہاں انگوٹھے نیچے لگا کر ہتھیلیاں اوپر, یہ نماز ہے 90% لوگوں کی. کیا مسئلہ ہے یار, 5 ٹائم نماز ہی. نماز سیکھو,
صحیح طریقے سے. یہ ہے نماز, یہ نماز کوثر کی قیمت. اب میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں بخاری شریف کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ بھیجا. واقعہ سنانے کا مطلب یہ, ہم نماز پڑھ کے مسلمان نہیں, اور رسول اللہ اور صحابہ کی نماز لوگ دیکھ کے مسلمان ہو جاتے تھے. قیدیوں کے بیان میں واقعہ ہے. باہر آپ نے ایک دستہ بھیجا. جب مسلمان زندہ تھا اور جب مسلمان میں غیرت تھی, جب ایک اللہ کے لیے دینا روکنا تھا, تو پھر مسلمانوں کی سرحدیں محفوظ تھی. اب اپنے گھر بھی محفوظ نہیں. کیا حالت ہے. ان کو خوش کرنے کے لیے خود اپنے بھائی مار رہے ہیں. اور 2.5 ماہ انتخاب ہوں گے, انتخاب ہوئے پڑے ہیں, اور جو عالمی بدماش ہے اپنے ملک میں کھوکھلا ہوا پڑا ہے, اس کی بات سنی پڑی ہے افغانستان, لیکن پاکستانی ہارے وہ ابھی تک وہ ڈر رہے ہیں. بس چور ہے نا. مسلمانوں کے قلعوں کے دروازے ہمیشہ اندر سے کھلتے ہیں, اور جب مسلمان زندہ ہو تو پھر غیر مسلموں کو قلعوں کے اندر دروازے مسلمان جا کے کھولتے ہیں. یہ ہماری حالت ہوئی پڑی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رہ پر. تو خیر آپ نے دستہ بھیجا, وہ اس ماما کو پکڑ کے لائے. جناب یہ ہے, فرمایا اس کو مسجد نبوی کے ساتھ باندھ دو. صبح آپ نے پوچھا سماما کیا خیال ہے تمہارا؟ اس نے کہا محمد میری 3 باتیں ہیں. ان تقتل ذات من, ان تنم علی شاکر, ان ترید المال سلطوتا. اگر قتل کرے گا میرے خون کا بدلہ لیا جائے گا, احسان کرے گا ساری عمر قدردانی کروں گا, اور اگر مال مانگتا ہے مانگ, میں دینے کے لیے تیار. آپ نے اس کو اس کے حال پہ چھوڑا. دوسرے دن پوچھا پھر وہی باتیں, تیسرے دن پوچھا پھر وہی باتیں. آپ نے کہا چھوڑ دو اس کو رہا کر دو. 3 دن کے بعد اس نے 3 دن مسلمانوں کا آنا جانا اٹھنا بیٹھنا نماز 5 ٹائم دیکھی, سمجھ گیا. گیا سامنے نہا کے واپس آ گیا. کہنے لگا اب تو آپ نے مجھے کہیں جانے کا چھوڑا ہی نہیں. سودے کے لیے بازار گئے ہم, ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے. وہ ریکی کرتا تھا کہ مکہ والوں سے نپٹا نہیں جاتا, میں محمد سے نپٹوں گا. اب آج دل دے بیٹھا. کہتا ہے اس کو کس چیز نے متاثر کیا؟ مکہ والوں نے یہ خبر مشہور کر رکھی تھی کہ محمد نبی نہیں ہے, معاذ اللہ رسول نہیں, اپنی سرداری چاہتے. اس نے کہا یار اگر یہ بات ہوتی 5 ٹائم ان کو کہتا کھڑے ہو جاؤ, میرے سامنے ہاتھ باندھو, رکوع کرو, قطار باندھو, میں ہوں سب میں کھڑے ہو, کوئی نہ بیٹھو. یہ تو عجیب آدمی ہے. 5 ٹائم میں نے دیکھا ان کو کہتا ہے کھڑے ہو جاؤ, پاؤں سے پاؤں ملاؤ, اللہ تمہارے دل ملا دے. اور میں دیکھتا ہوں کہ قریشی خون عمر رضی اللہ تعالیٰ, ہاشمی خون علی رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوتے ہیں تو بلال حبشی بھی ان کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑا ہوتا ہے, اور ان کو کہتا ہے سب باندھو, میں تمہارے آگے کھڑا ہوتا ہوں, میں بھی اسی کے سامنے ہاتھ باندھوں گا, تم بھی اسی کے سامنے ہاتھ باندھنا, میں بھی اسی کو رکوع سجدہ کروں گا, تم بھی اس کو رکوع سجدہ کرنا, میں بھی خشوع خضوع رونا گڑ گڑانا گریہ داری اسی کو پیش کروں گا, تم بھی خشوع خضوع گریہ داری اسی کو پیش کرو. میرا معبود مشکل کشا بھی وہ ہے, تمہارا معبود مشکل کشا بھی وہ ہے. وہ کہنے لگا مکے والے جھوٹ بولتے, یہ تو بہت اچھا آدمی ہے, یہ تو اللہ کے دروازے پر جھکاتا ہے, توحید سمجھ گیا, سنت. کہتا ہے میں جا رہا تھا عمرہ کرنے, تیرے ساتھی مجھے پکڑ کے لے آئے. سنو 7 پشتی ہے مسلمانوں, 8 پشتی مسلمانوں, مسلمانوں کے گھر پیدا ہونے والوں اور مسلمانوں والے نام رکھوانے والوں, چند گھڑیوں کا مسلم, چند گھڑیوں کا مسلم. اس کی برادری نہیں تھی, رشتے دار تھے, بیوی بچے بالکل تھے, پیٹ لگا ہوا تھا, برادری تھی, لالچ تھا. اس کو دیر لگی برادری اور علاقہ اور ان کے رسم و رواج چھوڑنے میں. یہاں کہتے ہیں جی مسئلہ تو ٹھیک ہے لیکن کیا کریں, یہ ابو طالب والا مذہب ہے, کیا کریں لوگ کیا کہیں گے, بات تو ٹھیک, کیا یہ ابو طالب کا مذہب ہے. یہ کئی پشتوں کے مسلمان سن کے سن ہو گئے, 20 سال ہو گئے, 25-30 سال ہے, جہاں تھے وہیں کے وہیں, درس ہضم, تقریر ہضم, جمعے ہضم, کانفرنس ہضم, اجتماع ہضم, زمین چنبت نہ چنبت گل محمد, کر لیتے ہیں یہ ان کی حال. اور یہ چند گھڑیوں کا مسلمان. کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب میں آیا تھا پوری دنیا میں مجھے برا شہر آپ کا لگتا تھا, اب میری یہ کیفیت ہو گئی ساری دنیا کے شہر قربان کر دوں تیرے شہر پر. جب میں آیا تھا مجھے سب سے برا چہرہ تیرا لگتا تھا, داڑھی والا چہرہ محمد کا سسم, مجھے سب سے برا چہرہ تیرا لگتا تھا اے محمد سسم. اب میری یہ کیفیت ہو گئی ساری دنیا کے حسین جمیل چہرے مکھڑے قربان کر دوں محمد تیرے پاؤں کے تلووں پر. جب میں آیا تھا پوری دنیا میں مجھے سب سے زیادہ برا تیرا طریقہ,
تیری لین تیرا نمونہ لگتا تھا. اب میری یہ کیفیت ہوگی, ساری دنیا کے نظام, دستور, رسم و رواج, قول, فتوے, لڑیاں, سلسلے اور برادریاں, رسم و رواج, ہر چیز محمد قربان کر دوں سب تیرے ایک اشارے پر. اب کلمہ پڑھنے کے بعد اپنی مرضی ختم. اور برادری تھی کہ نہیں, باپ دادا, رسم و رواج کو دیر لگی, کہتا ہے یا اللہ پیچھے لکیر تو پھیر دے, آگے کے لیے نئے سرے سے معاملہ ہو گیا. اللہ کہتا ہے مجھے منظور ہے, آ جا. ہاں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اب کلمہ پڑھنے کے بعد اپنی مرضی ختم. اب تو حکم کرے گا, سماما عمل کرے گا. پہلا مسئلہ یہ بتا, میں جا رہا تھا عمرہ کرنے, تیرے ساتھی پکڑ کے لے آئے, اگر تیرے مذہب میں عمرہ ہے میں عمرہ کرنے جاتا ہوں, تیرے مذہب میں عمرہ کوئی نہیں, میں واپس چلا جاتا ہوں. ہے عمرہ. وہاں گئے, مکے والوں نے تانا دیا, انہوں نے کہا سنو ہمارے علاقے سے غلہ آتا ہے. وہ چند گھڑیوں کا مسلمان سمجھ گیا کہ اب تجارت بھی اسلامی طریقے پر. یہاں ہمیں کیا کہتے ہیں, میں دیکھو نا, نماز تو ٹھیک ہے, الحمدللہ ہم مسلمان ہیں. ہمارے دادا جان نے 3 حج کیے ہوئے تھے, امی جان اشراق پڑھ کے اٹھا کرتی تھی. فتح کو فائدہ ہے, تجھے کو فائدہ ہے. رسول اللہ اپنی بیٹی کو کہا کہ فاطمہ یہ نہ سمجھنا کہ میں محمد کی بیٹی ہوں. دیکھو جی ہم دیندار, لیکن سمجھ کاروباری کچھ سلسلے ہوتے ہیں, کچھ بڑے کچھ طریقے سے ہوتے ہیں. یہ کاروباری, یہ کاروباری 50 سال ہو گئے کاروباری کر رہا ہے. یہ چند گھڑیوں کا مسلمان سمجھ گیا کہ اب تجارت بھی اسلامی طریقے پر. اگر بمبے کا ہندو, دہلی کا ہندو اور لاہور جو لبرٹی مارکیٹ کا تاجر کلمہ پڑھنے والا, اگر کاروبار برابر ہو تو کیا فرق ہے تیرے اسلام کے دین میں؟ کیا تو نے دین سمجھا اور کیا تو نے اسلام سمجھا؟ یہ چند گھڑیوں کا مسلمان کہتا ہو سنو بڑی عیش کر لی تم نے, آج کے بعد ہمارے علاقے سے غلہ نہیں آئے گا جب تک کہ مدینہ کی ریاست کا سربراہ محمد رسول اللہ اجازت نہیں دے گا. سب اور علاقے میں سب کو اکٹھا کیا, تو ان کو وہ مسلمان بھی ہو گئے. ان کو کہتا ہو یہ مکے والے ہمارے نبی کے دشمن ہیں, تو ان کا غلہ اور کوئی تجارتی لین دین سے نہیں کر, کوئی تجارتی لین دین. پہلے تو اکھڑے رہے, مونچھے کڑائی رکھی, جب بھوکے مرنے لگے وفد آیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, جو کچھ جنگوں میں مار دیے باقیوں کو بھوکا مارے گا. کیا ہوا, وہ زمامہ مسلمان ہو گئے, جہاں سے غلہ آتا ہے وہ روک کے بیٹھے, مر رہے ہیں سارے, تیری قوم تو مر رہی ہے مکہ. آپ نے لگا زمامہ تجارت جاری کر دو, غلہ جاری کر دو, صلی لے ربے کا منہار, نماز پڑھ کے مسلمان ہو. ان شانیہ کا وہ الگ. باقی یہ بغلے بجاتے ہیں تیرے دشمن, کہتے ہیں اوئے بڑے بوڑھے سمجھاتے تھے جوانوں کو, اس کا بیٹا زندہ کو نہیں رہتا, بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں بڑی ہیں, تو بیٹا زندہ کو نہیں رہتا, دنیا سے چلا جائے گا, اس کا نام کس. ان شانیہ کا وہ لبتر, تیرا دشمن جڑ کٹا, بے نام و نشان, نام مراد ہے تو. ورفعنا لک ذکر, تیرے ذکر کو, تیرے چرچے کو, تیری سنت کو, تیری حدیث کو, تیری نماز کو, تیری نیاز, تیرا درود وظیفہ, تیری شادی غمی سیاست, تیری شکل و صورت لباس, تیرے گھر کا ماحول, تیری چال ڈھال کردار و گفتار, تیری سیرت کو پوری دنیا میں پھیلاؤں گا, پہاڑوں پہ, جزیروں میں, شہروں میں, دیہاتوں میں, جہاں جہاں میری عبادت ہوگی وہاں وہاں تیری اطاعت. یہ دشمن میں کم تو تیرے چکر میں. اس وقت کے دشمن بھی آپ کو گرانا چاہتے تھے, خود انہوں نے منہ کی کھائی, ان کی پشتوں سے پیدا ہوئے نام محمد کا لیتے تھے صلی اللہ. اکرمہ ابو جہل کا لڑکا مسلمان ہو گیا, اور جھوٹے نبی مسلمہ کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے. ابوبکر صدیق کے دور میں رضی اللہ تعالی فدائی کاروائی کرتے ہوئے گھس گیا. خالد بن ولید کمانڈر تھے, کہا اتنا تجربہ کار جنرل نہیں جانے دوں گا, واپس پلٹ واپس. اس نے کہا خالد میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں, تو پہلے مسلمان ہو گیا, میں بعد میں. میرے جرائم کی فہرست بڑی لمبی ہے, مجھے حرمت رسول, منصب رسول, عزت رسول, شان رسول پہ کٹ کے جنت لینے میں, میرے اور میری جنت میں رکاوٹ نہ. ان شانیہ کا والابتر, تیرا دشمن ناکام ہے, ان کی پشتوں سے پیدا ہوں گے, نام تیرا لے, تیری حرمت پہ کٹیں گے, تیری حرمت پہ کٹیں گے. اور جیسے وہ ناکام ہوئے نا, ایسے آج کل کے ہالینڈ اور ناروے, ڈنمارک کے انٹرنیشنل حرامی, بین الاقوامی حرام زادے, ہاں جہاں ہر تیسرا بچہ, سرکاری رپورٹیں دنیا کی, ہر تیسرا بچہ حرام کا, ہر تیسرا. وہاں ڈاکٹر اگر پوچھے نا عورت سے جس کا بچہ پیدا ہو, ہاں کہ اس کے باپ کا نام کیا لکھنا ہے, اگر وہ چپ ہو جائے, قانون ہے, ڈاکٹر دوبارہ سوال نہیں کر سکتا, جائے دوسرے کمرے میں جا کے اور بچہ جنائے, چھوڑ دے اس کو. انٹرنیشنل حرامی بھونکتے ہیں اس سرکار کو جو آسمانوں کا مہمان بنا. تیرے دادے پر دادے مان گئے, عبداللہ بن سلام مان گیا, وہ تیرا ہرقل روم کا بادشاہ
محمد کی صداقت مانس اصل اور اس کی نبوت رسالت اتنی عیاں واضح ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے بڑے بڑے کھڑپے ہیں. ابھی اس نے کتاب لکھی 100 بڑے آدمی پہلا نمبر محمد رسول اللہ کو عیسائی ہے وہ. ہاں الفت لو. اصل مسئلہ یہ ہے دھڑا دھڑ اسلام پھیل گیا, سیرت رسول پھیل رہی ہے سسم, اور ادیب مسلمان ہو رہے, صحافی مسلمان ہو رہے, بڑے بڑے دانشور لیڈر مسلمان ہو رہے, اور قرآن مختلف زبانوں میں چھاپ چھاپ کے یورپ کی پریسیں ناکام ہو چکی ہیں, پورا نہیں آ رہا. یہ بخلاٹ یہودیوں کو بغض ہمارے ساتھ, یہ ہے اصل مسئلہ. اسلام چڑھ رہا ہے, محمد کی تہذیب چڑھ رہی ہے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا جواب کیا ہے؟ ان کا جواب یہ ہے ہم ان کو کہیں کہ تم اس کی تہذیب مٹانا چاہتے ہیں, ہم سارے ہی محمدی ہیں, شکل کے لحاظ سے بھی, صورت لباس کے لحاظ سے بھی, بچیوں کے لباس کے لحاظ سے بھی, مال کمانے خرچ کرنے کے لحاظ سے بھی, نماز پڑھنے کے لحاظ سے بھی, اور دعوت و جہاد ہم سارے محمدی ہیں. یہ ہے جواب. اور آیت کا ترجمہ سورت کا سن لیا, حدیث کا بھی سن لو, بیان ختم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے, ساری امت جنت. ہاں جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا میں نہیں جاتا وہ نہیں جائے گا. صحابہ کرام بڑے رضوان اللہ علیہ. جنت جس کی چوڑائی زمین آسمان کے درمیان, دودھ شراب شہد کی نہریں, مشکا پھور کا گارا, زعفران کی بٹی, سونے چاندی کی اینٹوں کے محلات, رف رف کے راکٹ, ہمیشہ رہنے والی جوانی, ہمیشہ رہنے والی مہمانی, اور سب سے بڑھ کر اللہ کا دیدار زیارت. کھونے کا تو میں جنت میں نہیں. پھر آپ نے بات سمجھائی کہ بات دعوے آرزو کی نہیں تو موقع میں بارے بارے جاؤں, میں قربان جاؤں, میں عاشق عشق عشق انجمن عاشقان کا صدر, میں پروانہ, میں فہم نہیں. فرمایا یہ تو زبانی بات ہے, ایک آدمی کو بھوک لگے گا روٹی روٹی کرتے ہوئے کھائے نا, ایک آدمی کو پیاس لے کہتا پانی پانی پڑ جاتا پیے نا, ایک کاغذ پہ لکھو آگ, یہاں جیب میں ڈال لو, کچھ بھی نہیں کرے. بات دعوے آرزو تمنا کی نہیں, بات عمل کی ہے. من اتانی فقط دخل الجنہ من عصانی فقط ابا. جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا, اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. اب جس کو دیکھو کہ کلمہ پڑھنے کے بعد اس پر عمل ہے, ایک اللہ سے مانگنا, ایک اللہ کے آگے جھکنا, جبینیں جھکیں تو اس کے آگے دل دھڑکے تو اس کے لیے جانور تڑپائے جائیں تو اس کے لیے رکوع سجدہ خشوع خضوع رونا گڑ گڑانا, اس کے لیے مشکل کشا وہ, داتا وہ, حاجت روا وہ, گانج بخش وہ, دستگیر وہ, بگڑی بنانے, یہ اللہ کا حق. اور اطاعت اتباع تابع داری فرماداری, نماز کا طریقہ, درود وظیفہ, شادی گمی سیاست معیشت میں کیسے جیسے محمد رسول اللہ نے بتائی, اور مال کمانے خرچ کرنے میں اللہ رسول کی ہدایات کا, شادی کے رسوم کے طریقوں کے مطابق, شکل رسول لباس, ایسا گھر کا ماحول, یہ جنت میں جانا چاہتا ہے. اور امت مسلمہ کا فرد ہونے کی حیثیت سے اس دین کو غالب کرنے کے لیے زبان جان مال سے کوشش کرتا ہے, یہ جنت میں جا. اور جو کلمہ شریف پڑھ کے ہر کلومیٹر پر ایک مشکل کشا, یہ ادھر بکرا کھینچے جا رہا ہے, ادھر گائے لے جا رہا ہے, اس نے ادھر جالی کو پکڑ رکھا ہے, اس کو ادھر وجن چڑھا ہوا ہے, ادھر مانگ رہا ہے, وہ ادھر مانگ رہا ہے, تو اللہ کے لیے بھی. اور نمازیں اپنے اپنے گاؤں والی اور برادریوں والی, علاقوں والی. اچھا کاروبار یہودیوں جیسا, شادی غمی ہندوؤں سکھوں جیسی, شکل صورت لباس انگریزوں جیسا, اور گھر میں فسق و فجور فحشی ریانی گند, ماحول کنجر خانے والا, زبان پہ جھوٹ غیبت چغلی گلا, دل میں حسد بغض کوڑ, یہ جنت میں نہیں جانا چاہتا. اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے کرے جو جنت میں جانا چاہتے ہیں. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس اللہم اجرنا من النار. یہ جو لوگوں نے کہا ہے نا بیماروں کے لیے, اللہ ان سب بیماروں کو صحت دے. اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس اللہم اجرنا من النار. اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین. اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ فی الدنیا والآخرہ. اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. اللہم اهدنا الصراط المستقیم. یا مصرف القلوب ثبت قلوبنا على طاعتک. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللہم انصر الجہاد والمجاہدین. اللہم نجِ اخواننا من السجون. اللہم ذل الشرک والمشرکین. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقی محمد وآلہ.